السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کے حوالے سے آپ نے خبریں سنی ہوں گی۔ بڑے تبصرے ہوئے کہ جی پاکستان ڈٹ گیا ہے، عمران خان نے فیصلہ کر دیا ہے، تم آزادی چاہیے یا غلامی، بہت باتیں ہوئی۔ اب یہ ہوا ہے کہ آرمی چیف اور سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اور معاملات بیک ٹو نارمل۔ تو پھر اب وہی غلامی کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو اب تک آپ کو بہت سے لوگوں نے صرف بنایا تھا۔ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسے جو سعودی عرب کی ڈومیننس ہے یا سعودی عرب کی پاکستان پہ اجارہ داری ہے یا پاکستان کس طرح سعودی عرب کے ساتھ جھک کر ملتا ہے، ایک تعلقات ہیں، بہت پرانے تعلقات ہیں، اس کی ایک پوری لمبی تاریخ ہے۔ تو ایک دن میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب کو آپ نے خدا حافظ کہنا ہے اور دوسرے ممالک جس میں ترکی، ملیشیا اور دوسرے مسلم ممالک ہیں انہیں گلے لگا دینا ہے۔ تو یہ بہت کہہ لیجئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لمبی چھوڑی ہے جس نے بھی چھوڑی ہے، کہ آزادی اور غلامی، اور اب عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کی خواہش ضرور ہے، اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی ان کی خواہش تھی کہ ہمیں غلامی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان اپوزیشن میں تھے اور وہ کنٹینر پہ تھے، اس وقت یمن میں فوج بھیجنے کے حوالے سے سعودی عرب بہت ضد کر رہا تھا۔ تو عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا تھا اور عمران خان گئے تھے پارلیمنٹ میں اور انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے۔ اور وہ عمران خان کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے اس وقت جو نواز حکومت تھی اس نے اپنی فوج یمن میں نہیں بھیجی، باقاعدہ قرارداد آئی تھی۔ لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اس طرح مؤثر جو ایک او آئی سی کے پلیٹ فارم کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا۔ تو میری گزارش یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو اب تو پریس کانفرنس سے بھی روک دیا گیا، آخر میں آپ نے کرنی تھی، اپنی وضاحتیں دینی تھی۔ میرا سوال یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ترکی ایک لیڈنگ رول پہ آئے، ٹھیک ہے، آپ سعودی عرب کی جگہ ترکی کو اپنا دوست بنا لیں یا پھر اس کے امبریلا میں کام کریں اور ترکی آگے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی اور انڈیا کی، بھارت کی کتنی ٹریڈ ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ ایک دوسرے پہ کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ تقریباً 10 ارب ڈالر ترکی اور بھارت کے درمیان جو تجارتی حجم ہے، تجارت کا حجم، ٹریڈ والیوم ہے، وہ تقریباً 10 ارب ڈالر ہے۔ ترکی امپورٹ کتنا کرتا ہے بھارت سے؟ 7.5 ارب ڈالر۔ جی ہاں، 7.5 ارب ڈالر ترکی امپورٹ کرتا ہے بھارت سے۔ تو ترکی کو آپ کہیے، گزارش کیجئے کہ بھائی اتنی امپورٹ کر رہے ہو، ڈالر دے رہے ہو انڈیا کو، تو بند کرو۔ کیوں دے رہے ہو بھارت کو؟ بھارت ظلم کر رہا ہے کشمیر میں، کیوں، کیا کر رہے ہو؟ یہ تو تم بھارت پھر انہی ڈالر سے اسلحہ لیتا ہے اور اپنی فوجوں کو دیتا ہے، اور وہ فوج جو ہے وہ کشمیر پہ ظلم کرتی ہے۔ تو یہ تو ظالم کے ساتھ ملنے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہو گئی امپورٹ ترکی کی۔ ایکسپورٹ کتنا کرتا ہے ترکی؟ ایکسپورٹ کتنا کرتا ہے؟ 1.2 بلین ڈالر۔ یعنی جو ترکی امپورٹ کر رہا ہے اور جو وہ انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، بھارت کو، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو ترکی سے آپ کہیں نا یہ تعلقات ختم کریں، پھر ملیشیا سے آپ کہیں جس پہ آپ کا انحصار ہے، وہاں پہ مہاتیر محمد ایک بڑے لیڈر ہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان جیسے ہو جائیں تو ان جیسے کام بھی کریں۔ آپ نے اپنے ملک میں آوازیں لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں اور آپ کہتے ہیں دنیا آپ کی آواز سنے۔ آپ نے لوگوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور آپ کہتے ہیں کشمیر پہ پابندیاں ختم ہو جائے۔ تو یہ جو دوگلا پن ہے، یہ جو ڈیول پالیسی ہے کہ کچھ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ، تو یہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں لانی ہیں، جو کہ لانی بھی چاہیے، ڈپینڈنسی آپ کی کم ہونی چاہیے دوسروں پر،
لیکن جب وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام ہی انہوں نے مانگنے کا کیا. وہ گئے سعودی عرب، انہوں نے وہاں سے ڈالر سمیٹے. وہ گئے یو اے ای، وہاں سے انہوں نے ڈالر سمیٹے. چائنا سے کہا، چائنا سے انہوں نے پیسے مانگ لیے. تو ایک وزیر اعظم جو اس نعرے پر آیا تھا کہ اس نے غلامی نہیں کرنی، اس نے اپنے اقتدار کی شروعات ہی مانگ کر کی. تو آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز آزاد ہو سکتی ہے یا آپ دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس بات پر غور کیا جائے کہ یہ جذباتی نعرے عوام کے لیے کنزپشن کے لیے تو بہت اچھے ہیں، عوام کو جوش دلانے کے لیے تو بہت اچھے ہیں، عوام میں جذبہ جگانے کے لیے تو بہت اچھے ہیں. 14 اگست آئے گا، پھر وہ جاگ بیٹھ جائے گی اور پھر ہم بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے اور وہی ہم کٹورا لے کے دنیا پہ پھرتے رہیں گے. تو عوام کو گمراہ نہ کیجیے، عوام کے ساتھ سچ بولیے اور جو فیکٹس ہیں عوام کو حقائق بتائیے. یہ جذباتی نعرے کچھ دیر کے لیے تو کافی ہیں لیکن اس کے دیر پا اثرات نہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو چاہیے وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں، وہاں پر اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ سعودی عرب کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہے. اب جب سعودی سفیر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جو بیانات آئے ہیں اسے صاف لگتا ہے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے. اب اگر وہ کوئی بھی وضاحت دیتے ہیں تو وہ اس بات کی نفی ہوگی جو انہوں نے ایک پوزیشن پہلے لینے کی کوشش کی تھی. اور اگر اب پوزیشن میں تبدیلی آتی ہے اور اس میں اف اینڈ بٹس آتے ہیں تو یہ کشمیریوں کے ساتھ اور زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگا، کیونکہ آپ پہلے ایک جذباتی نعرہ لگاتے ہیں اور پھر کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں. تو اس مذاق کو بند ہونا چاہیے اور سنجیدہ طریقے سے کوئی پالیسی آنی چاہیے جس سے کشمیریوں کا مداوا ہو سکے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور جو مسلم دنیا ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو وہ پہلے تو یہ کہے نا کہ کیوں دے. کیا فلسطین کے مسئلے پہ یہ عرب ممالک اکٹھے ہو گئے؟ فلسطین کا مسئلہ تو وہیں عرب میں ہے نا، وہاں پہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا سے تعلقات جو ہے وہ مسلم ممالک منقطع کر دیں. آپ جو اپنا ابھینندن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کلبھوشن کے حوالے سے آپ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان دوگلی پالیسیوں کا خاتمہ ضروری ہے، اس سے کلیئرٹی آئے گی پاکستانیوں میں، اور یہ جو جذبات کو ابھارنے والے لوگ ہیں ان کو پتا چلے گا کہ دنیا ایسے نہیں چلتی، خارجہ تعلقات ایسے نہیں چلتے، ملک ایسے نہیں چلتے. پالیسیز سالوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، دنوں کے لیے نہیں بنائی جاتی. ایک بیان دے کے اس سے یو ٹرن لے لینا یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اور اب سعودی عرب نے جس طرح اپنی امداد بند کر دی ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے سعودی عرب سے لوگوں کو نکالا گیا، جو 26 لاکھ مزدور ہیں آپ کے ان کو نکالا گیا، تو آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہوگا. 5 ارب ڈالر سعودی عرب سے ہر سال ریمیٹنسز آتے ہیں، کتنا بڑا آپ کا نقصان ہوگا. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اپنی بغیر کوئی ہوم ورک کیے، بغیر کوئی پالیسی بنائے ایک بس بیان داغ دیا ہے. اور فورن آفس کی بھی مجبوری ہوتی ہے، پھر ان کا دفاع کرنا پڑتا ہے. جب باس ایک بات کہہ دیتا ہے تو پھر نیچے والے لوگ بھی ان کا دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے جس میں یہ تجاویز رکھی جائیں اور کس طرح آگے لائے عمل بنانا ہے اس پر غور کیا جائے، کیونکہ پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا اگر ہم اس طرح کے جذباتی فیصلے کرتے رہے. اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں. اور آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے ضرور کامنٹ کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.